ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا چرچا اعلیٰ حضرت کا، عشق نبی نے اونچا کیا ہے رتبہ اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی کتابیں آپ کے تعارف کے لیے کافی ہیں۔ ایک مہینہ 26 دن میں آپ نے 5 رسالے لکھے اور چھٹے رسالے پر کام چل رہا تھا۔ قاضی غلام یاسین صاحب کو آپ نے لکھا کہ 5 رسالے مکمل ہو چکے ہیں اور چھٹے پر کام جاری ہے۔ جانتے یہ کب ہوا؟ جب آپ نینی تال میں موجود تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ انتہائی بیمار تھے، کتابیں بھی آپ کی لائبریری بھی آپ کے ساتھ میں نہیں تھی۔ ایسے وقت میں آپ نے اتنی کم مدت میں 5 رسالے مکمل بھی کیے، چھٹے پر کام بھی جاری رہا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد نمازوں کی دعا مانگتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت سے اور 10 حدیث مبارکہ سے آپ نے ثابت کیا کہ دعا مانگنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس موضوع پہ بھی قلم اٹھایا ہے، اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں حیات الموات فی بیان سماع الاموات آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ 4 حدیث سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ مردوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں قبروں پہ تو ان کا دل بہلتا ہے۔ 8 حدیثوں سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ زندوں کی بے اعتدالی سے مردوں کو ایذا پہنچتی ہے، اور 13 حدیثوں سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ مردے سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور آپ کی باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ 29 صحابہ، 21 تابعین اور 205 مسلمہ علماء اسلام کے اقوال سے یہ ثابت کیا کہ مردے سنتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کتابیں گھر گھر پہنچائی جائیں، نہ صرف پہنچائی جائیں بلکہ پڑھنے کی ترکیب پیدا کی جائے، لوگوں میں ذوق پیدا کیا جائے، لوگوں میں جذبہ پیدا کیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خارجی اعلیٰ حضرت کو رافضی کہتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی خارجی اعلیٰ حضرت کو رافضی کہتے ہیں اور رافضی اعلیٰ حضرت کو خارجی کہتے ہیں۔ حال اعلیٰ حضرت نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ دراصل ان دونوں فرقوں پر آپ نے جو کاری ضرب لگائی ہے اس کی وجہ سے یہ آج تک کراہ رہے ہیں۔ بڑے پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ نے شان صحابہ بیان کیا تو افراط و تفریط سے بچ کر، اور شان اہل بیت بیان کیا تو افراط و تفریط سے بچ کر۔ آپ کی بارگاہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو آپ حنفی، ماتریدی ہیں، قادری ہیں، مگر آپ نقشبندی کا ذکر کریں، آپ شافعی کا ذکر کریں، آپ اشعری ائمہ کا ذکر کریں، کسی کا بھی ذکر کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی عالم دین کی کسی غلطی کی آپ پکڑ کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں، اور واقعی وہ عالم دین ہے، تو بھی اس کا نام اتنے ادب سے لیتے ہیں کہ پڑھنے والے کے دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت کہا جائے تو حق ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں آج کے پرفتن دور میں افراط و تفریط سے بچانے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ مدارس اسلامیہ بالخصوص یوپی لے لے، یوپی میں بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، ہزاروں کے تعداد میں مدارس موجود ہیں۔ اگر مدارس میں باقاعدہ ایک سسٹم شروع کیا جائے کہ طلبہ کو اعلیٰ حضرت کا کوئی رسالہ دیا جائے کہ 1 ہفتے میں آپ تیاری کریں، اس میں سے نوٹس نکالیں، اس میں آپ مکالمہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، اور اس کی تخریج کریں، اس پر کام کریں، اور اعلیٰ حضرت کے انداز استدلال کو دیکھیں، آپ دیکھیں تو تطبیق کس طرح کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی نظر کتنی وسیع تھی کتاب و سنت پر۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کا ذوق طلبہ میں پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیجوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں پڑھتے، ان کی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ہر بندہ اپنی بات کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ کے کہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمایا، حالانکہ وہ اعلیٰ حضرت کا قول نہیں ہوتا مگر منسوب کر دیتا ہے ان کی طرف۔ یہ عجیب ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا علماء اسلام کو چاہیے، ائمہ کرام کو چاہیے،
مدرسین کو چاہیے، مقررین خطبہ کو چاہیے، شعراء کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں۔ اس افراط و تفرید کے زمانے میں اعلیٰ حضرت آپ کے لیے بہترین ہیں، اور آپ کی کتابیں بہترین ہدایت فراہم کریں گی، افراط و تفرید سے بچائیں گی، گمراہی سے بچائیں گی۔ خدائے قدیر و جبار ہم کو سب کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔